من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. ہمارے پیارے حبیب کی پیاری زبان نے فرمایا جس پر خدا بول رہا ہے ان هو الا وحی یوحی. نبی کی زبان پر خدا بول رہا ہے, نبی کے ہاتھ پر خدا کے قدرت کا اظہار ہو رہا ہے. ہمارے آقا مولا نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں وہ داخل ہو گیا. فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تکمیل اس وقت ہوگی جب تم محمد رسول اللہ پڑھ لو گے. جب تم محمد رسول اللہ پڑھ لو گے وہ تصدیق ہوگی تمہارے کلمہ توحید کی. ہمارا کلمہ توحید وہ ہے جو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم خدا کے نام کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس کے ذکر کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. کلمہ ہی بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تکمیل سے کلمہ بنتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو ہمارے آقا مولا نے ہم کو تعلیم فرمایا, ہم کو تلقین فرمایا ہے. خدا کی ربوبیت کا, خدا کی معبودیت کا, خدا کی لا شریکیت کا کلمہ ہم کو ہمارے نبی نے سکھایا اور اس کی تصدیق محمد رسول اللہ سے ہوتی ہے. ہماری توحید یہ ہے, یہ نبوی توحید ہے, یہ رسولی توحید ہے. اور رسول جس توحید کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اس کا اعلان فرمایا یہ وہ توحید ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو یہ قرآنی توحید ہے اور تقویت الایمانی توحید بھی سن لو. تقویت الایمانی توحید بھی سن لو. ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں. جل جلالہ عمن والہ, جل شانہ, اس کی ذات بلند و بالا ہے, اس کی ذات برتر ہے, ساری کائنات کا خالق کل ہے. ہم اس کے نامی نامی کے ساتھ اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرتے ہیں. خدا بڑا ہے, خدا نے اپنے رسول کو بڑا بنایا. خدا بڑا ہے اور خدا نے اپنے رسول کو بڑا بنایا. کہنے کو ہمیں قرآن کہتا ہے کہ جو ہمارے پیارے حبیب کا ذکر کرے گا ہم اس کو بھی بڑا بناتے ہیں. آپ کے ذکر کو بلند فرمایا, آپ کے سبب سے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا. اور جو خدا کے پیارے حبیب کا ذکر کرے گا خدا اسے بھی بلند عطا فرمایا. ارے خواجہ کی بزرگی کا کوئی ٹھکانہ, خواجہ سلطان الہند کی بزرگی کا کوئی ٹھکانہ ہے. وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ شاہوں کے تاج ان کی چپٹ پر رکھتے ہیں. حضرت محبوب اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لو, حضرت صابر پیا کی بارگاہ میں دیکھ لو, حضرت قطب الاقطاب کی بارگاہ کو دیکھ لو. ارے ان کی ذات تو قطب الاقطاب کی بلند و بالا ہے ہی ہے, ان کی چپٹ بھی بلند و بالا ہے. تو یہ توحید قرآنی ہے. اب توحید تقویت الایمانی بھی سن لو. تقویت الایمان کی توحید کیا؟ ہم کو ہمارے نبیوں نے توحید سکھائی. نبی آخر الزمان نے ہم کو توحید سکھائی کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کرو. خدا ہے, خدا کے رسول ہے, خدا ہے, خدا کے پیارے حبیب ہیں, خدا ہے, خدا کے معظم ہیں, خدا ہے, خدا نے جن کو مقرب بنایا ہے, قرب المقربین ہے. لیکن تقویت الایمانی توحید سنو, تقویت الایمانی توحید سنو. یہ تقویت الایمان کس کی ہے, کس نے بنائی ہے, کیوں بنائی ہے, اس کو بھی تم سن لو. یہی بتانے کا مقصد ہمارا. اللہ صاحب کی شان کے آگے, اللہ صاحب کی شان کے آگے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی مخلوق ہو, اللہ صاحب کے شان کے آگے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو شمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. یہ تک سنو, یہ تقویت الایمان کی توحید ہے. مولی اسماعیل کی لکھی ہوئی یہ وہابی مذہب کا اصل رسول ہے. یہ کتاب وہابی مذہب کا اصل رسول یہ کتاب ہے. کیا اللہ صاحب کی شان کے آگے بڑی مخلوق نبی اور رسول ہے. بڑی مخلوق نبی اور رسول ہیں. اللہ صاحب کی شان کے آگے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں. مطلب یہ ہوا
کہ تمام نبیوں سے اور رسولوں سے اچھے ہیں، بہتر ہیں۔ یہ تقویض الایمان کی توحید ہے۔ لعنت ہو ایسی توحید پر، لعنت ہو ساری کائنات پر اس توحید پر۔ کیا کہا؟ یہ تقویض الایمان کی توحید ہے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں توحید خالص۔ دیکھو سنو، جو اپنے نبی کا نہیں ہے، جو اپنے رسول کا نہیں ہے، وہ خدا کا نہیں ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نہیں ہے، وہ بھائی بہنوں کا نہیں ہے، وہ رشتہ داروں کا نہیں ہے، وہ پڑوسیوں کا نہیں ہے، وہ ملک کا وفادار نہیں ہے، وہ دیش کا وفادار نہیں ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے بزرگ اور اکابر مقتدی جہاں پہ آرام فرماتے ہیں، وہاں سے شانتی کا امن ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، ملتی ہے، ہوا ملتی ہے، دل کا اطمینان ملتا ہے، دل کا خیر ملتا ہے، ان کے وسیلے سے ان کے وسیلے سے مرادیں پوری ہوا کرتی ہیں، خدا سے اتنے قریب ہیں، ایک جگہ لیٹے ہوئے ہیں، شانتی دے رہے ہیں، سبحان اللہ، ملک ہند کا نام اونچا کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ان کے دربار میں جاتے ہیں تو یہ تقویض الایمان والے وہاں بھی کہتے ہیں تم تو شرک کرتے ہو، مزار پہ چاند چڑھاتے ہو، یہ کفر کرتے ہو۔ ارے یہ تو بندے لاچار ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا وہ ضرور خواجہ کے دربار سے قریب ہوگا، وہ شاہ عالم کے دربار میں ضرور دکھائی دے گا، وہ قطب عالم کے دربار میں ضرور دکھائی دے گا، حضرت شمع برہانی کے دربار میں ضرور دکھائی دے گا۔ ارے یہ کیسا تمہارا کلمہ ہے، یہ کیسے تمہاری نماز ہے جو اللہ کے ولیوں سے تم کو دور کرتی ہے، ان کی چوکھٹ سے تم کو دور کرتی ہے۔ ارے در نبی بند نہیں ہے، در نبی بند نہیں ہے، در نبی بند نہیں ہے، فیض نبی بند نہیں ہے۔ یہ ہمارے خواجگان کون ہیں؟ یہ در نبی کے مظہر ہیں، یہ فیض انوار محمدی کے مظہر ہیں، یہ دل میں انوار الہی ڈالتے ہیں، دکھوں کو دکھیاروں کا درد دور کراتے ہیں۔ ہم خواجہ کے ماننے والے ہیں، ہم ہندوستان کی سلامتی کے محافظ ہیں، ہم اس بھارت ورش کے محافظ ہیں، ہم اس کے سیکیورٹی ہیں۔ ہمارا بھارت جیسے ہمارے اولیاء مہان ہیں، ہمارے اولیاء اعظم ہیں، اسی طریقے سے بر اعظم میں ہمارا ہندوستان کی سب سے بڑا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے ولیوں سے دور ہیں، گلیوں میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ ارے خواجہ صاحب کا چلہ دیکھو، پہاڑی پر ہے، پہاڑی پر شانتی ملتا ہے، اور یہ بیچارے چلہ کر کے لے جانے کتنوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ڈاکہ نہیں ڈالتے، ہمارے بزرگ ایسی نعمت دیتے ہیں جو شانتی پیدا کرتی ہے، جو سکون پیدا کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کے بنے رہو، اپنے اولیاء کے بنے رہو، ان کے درباروں سے وابستہ رہو، تمہارے لیے بھی سلامتی ہے اور ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بھی سلامتی ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کی بھی شان ہے، یہ ہمارے اسٹیٹ کی بھی شان ہے، یہ سارے ہندوستان کے چپے چپے کی شان ہے۔ ہر گلی میں، ہر بشر میں، ہر قصبے میں ایک ولی کا مزار ہے، ہر ضلع میں ایک ولی کا مزار ہے۔ وہ دینی روحانی محافظ ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے تو دنیا سے فیضان بانٹ رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں۔ ابدال اور قطب جو ہیں، رجال الغیب جو ہیں، یہ سب چلے آ رہے ہیں۔ یہ سب من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ پڑھنے والے ہیں۔ تو دوستو، ذرے اولیاء سے وابستہ رہو، ہزار کلمہ پڑھتا ہو اس کے دل میں نہیں اترتا ہے، یہی کلمہ اس کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اور پیارے اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے پیارے حبیب کا جب تم پر کرم ہوگا، جب بھی تم کہو گے کہ خدا کے پیارے حبیب حبیب رب العالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ شان محبوبی وہاں دکھائی جائے گی۔ ارے ہماری اور تمہاری بھی شان محبوبی دکھائی جائے گی، خدا ان کی شان محبوبی دکھائے گا، اور حبیب رب العالمین ہم سبوں کو تلاش کرتے پھریں گے تو ہماری بھی شان محبوبی دکھائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد معاشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ ہمارے ساتھ آئے پڑھو، پیارے حبیب کو پکار، 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 پیارے حبیب کو ملے پڑھو، پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ
یا رسول اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے پیارے حبیب کا نام، لیکن ان بدبختوں کے نزدیک یہ بھی پیارا نہیں۔ ہمارے حضرت کا جب مکہ مدینہ طیبہ میں ان 24 نمبروں کے سرداروں سے مناظرہ ہوا تو کہا کہ تم تو پڑھتے ہو یا رسول کھڑے ہو کے پڑھتے ہو، یا رسول پڑھتے ہو تو شرک ہے۔ تو ہمارے حضرت نے فرمایا واعظ ماجد نے کہ تم پورے قرآن میں کہیں پر یا اللہ دکھا دو، پورے قرآن میں ایک مقام پر بھی یا اللہ دکھا دو۔ اور ہم قرآن پاک میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول درجنوں آیت پڑھ کر کے دکھا دیں گے۔ دیکھو جس کو رسول سے عداوت یا رسول میں کون سا رسول یا رسول اللہ، ہم نے یا رسول اللہ پڑھا، ان کے کلیجے پہ سانپ لوٹ گیا، ان پر موت طاری ہو گئی، ان پر جو ہے ہیجہ طاری ہو گیا، ان کو کینسر ہو گیا، علاج مر ہو گیا، ان کو شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ شفاعت ہماری ہے جو نبی کو شفیع المذنبین جو اپنے نبی کو المذنبین ہونے پر صاحب قوت و اقتدار ہونے پر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان بھی کب رکھے گا جب فیض مصطفی ہوگا، جب وہ ایمان رکھے گا وہاں سے فیض ہوگا، وہاں سے کرم ہوگا، دربار نبی سے کرم ہوگا، جبھی جو ہے ہم ایمان خدا کے پیارے حبیب کے شفیع المذنبین پر رکھیں گے۔ پڑھیے پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کو نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے حبیب کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، دامن مصطفیٰ میں آ، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے حبیب تھام لے، پائے حبیب تھام لے۔ دیکھئے ہم نے قدم چوما تو بھی شرک ہو گیا، ہاتھ چوما تبھی شرک ہو گیا، بزرگوں کے مزاروں کو چوما یہ بھی شرک ہو گیا، اور یہ جو حرکتیں کرتے ہیں ان کے لیے سب جائز۔ ارے بھائی حالات کس کے لیے ہے؟ ان کے مذہب میں ہے تقویت الایمانی مذہب اور تقویت الایمانی توحید۔ تو پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے مصطفیٰ میں آ، پائے حبیب دامن مصطفیٰ میں آ۔ وہابی کے پاس نہیں جا، دیوبندی کے پاس مت جا، تبلیغی کے پاس مت جا، اس لیے کہ یہ شانتی کو بھنگ کرنے والی سے۔ اگر ہم کو یہاں نبی پڑھنے سے روکا تو شانتی بھنگ کی ہے، فاتحہ دلانے سے روکا، مٹھائی ہم نے فاتحہ دی 10 غریب کو کھلا دیں گے، کفر و شرک کہہ دیا، شانتی کو بھنگ کیا۔ ہم نے کھچڑی پکایا، سب کو کھلایا، بھوکوں کو کھلایا، غریبوں کو کھلایا، فقیروں کو کھلایا، انہوں نے لگا دیا کہ کفر و شرک ہے۔ ہم نے بریانی پکایا، بریانی پکا کر کے فاتحہ پڑھی، غریبوں کو کھلایا، محتاجوں کو کھلایا، سب کی مدد کی، انہوں نے شانتی بھنگ کر دی۔ خدا کی پناہ ہے اس سے، ملک بھی پناہ مانگ رہا ہے اور یہ دھرتی بھی پناہ مانگ رہی ہے، اور بروز قیامت جہنم بھی ان سے پناہ مانگے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ میرا پیغام ہے، سنیے۔ اب صاحب البیان حضرت علامہ